کی بنائی ہوئی رسم ہے، نہ کہ خدا کی دی ہوئی کوئی تعلیم۔ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں ہمیں اسے پرکھنا چاہیے۔ اگر کوئی چیز بائبل میں نہیں لکھی اور بائبل ہمیں گائیڈ نہیں کرتی تو ماتھے پہ راکھ لگاتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل رائٹ ٹو لائف۔ تو میرے عزیزو، آج ہم بات کریں گے ایش وینسڈے پہ۔ میرے عزیزو، آپ جانتے ہیں کہ ایش وینسڈے کا ذکر بائبل میں کہیں پہ بھی نہیں ہے، اور کیا یہ واقعی میں ایک مسیحی تہوار ہے؟ آج ہم بائبل کی روشنی میں اس سچائی کو دیکھنے کی کوشش کریں گے اور جانیں گے کہ ہمیں اصل میں کس راہ پر چلنا چاہیے۔ ایش وینسڈے پہ ماتھے پہ جو راکھ لگائی جاتی ہے، ہم اس کو بھی دیکھیں گے کہ بائبل کے مطابق کیا یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ اس پہ مزید بات کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر لو، کیونکہ اسی طرح میں کلام کی ویڈیوز آپ کے لیے لاتا رہتا ہوں تاکہ آپ خداوند کے کلام کو سیکھ سکو، سمجھ سکو اور خداوند کے کلام سے برکت حاصل کر سکو۔ ایش وینسڈے میرے عزیزو مسیحیت میں بہت سارے چرچز میں منایا جاتا ہے، جس میں عبادت کے دوران یعنی لینٹ سیزن جس کو بولا جاتا ہے، اس کے سٹارٹ پہ ایک ایش وینسڈے یعنی بدھ کا دن سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ اس دن کو لوگ چرچز میں عبادت کرتے اور ماتھوں پہ راکھ لگاتے ہیں۔ آج ہم اس کو دیکھیں گے بائبل کے مطابق یہ درست ہے یا نہیں ہے۔ میرے عزیزو، اکثر چرچز میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ یہ ماتھے پہ جو راکھ لگائی جا رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم توبہ کر رہے ہیں اور خدا کے قریب جا رہے ہیں۔ لیکن سوال میرے عزیزو یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ طریقہ درست ہے؟ کیا یسوع مسیح نے ہمیں یہ طریقہ سکھایا یا بائبل ہمیں یہ طریقہ سکھاتی ہے؟ تو میرے عزیزو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، نہ تو پوری بائبل میں اور نہ ہی یسوع مسیح نے خود اور نہ ہی ان کے شاگردوں نے کبھی کوئی ایسا طریقہ اپنایا تھا، اور نہ ہی انہوں نے کبھی ایسا کچھ کیا تھا، اور نہ ہی میرے عزیزو ابتدائی کلیسیا نے ایسا کچھ کیا تھا، بلکہ یہ بس ایک کلیسیا کی روایت ہے، نہ کہ یہ ببلیکل ہے۔ بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے اور ان کا یہ تصور ہے کہ جو ہم ماتھے پہ راکھ لگاتے ہیں ہم توبہ کرتے ہیں۔ آئیے میرے عزیزو، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بائبل کے مطابق حقیقی توبہ کیا ہے۔ پہلا یوحنا اس کا 1 باب اس کی 9 آیت میں لکھا ہے، اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ میرے عزیزو، بائبل کی یہ آیت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ گناہوں کی جو معافی ہے وہ اقرار کرنے سے آتی ہے، نہ کہ ماتھے پہ راکھ لگانے سے اور نہ ہی کسی رسم کو فالو کرنے سے۔ آئیے میرے عزیزو، بہت سارے لوگ ماتھے پہ راکھ لگا کے اس کا سٹیٹس بناتے ہیں، اس کے علاوہ ٹک ٹاک کے ویڈیوز بھی اپلوڈ کرتے ہیں، لوگوں کو بھی دکھاتے ہیں۔ میں آپ کو بائبل میں سے بتانا چاہتا ہوں کہ دکھاوے کی عبادت کے بارے میں خدا کا کلام کیا بیان کرتا ہے۔ متی کی انجیل اس کا 6 باب اس کی 16 تا 18، اور جب تم روزہ رکھو تو اپنی صورت ریاکاروں کی طرح اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ میرے عزیزو، اس آیت میں یسوع مسیح نے ہمیں سکھایا کہ عبادت جو ہے یا توبہ جو ہے وہ بس خدا کے لیے ہونی چاہیے، نہ کہ دکھاوے کے لیے۔ میرے عزیزو، اگر ایش وینسڈے سچ ہوتا یا وہ بائبل کے مطابق ہوتا تو کیا یسوع مسیح اس کو خود نہ مناتے؟ کیا یسوع مسیح اس کو خود فالو نہ کرتے؟ کیا یسوع مسیح ہمیں اس چیز سے منع کرتے کہ دکھاوے کی عبادت نہ کرو، دکھاوے کی دعا نہ کرو، دکھاوے کی توبہ نہ کرو؟ میرے عزیزو، حقیقی توبہ وہی ہے جب ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اور حقیقی عبادت جو ہے وہ میرے عزیزو دکھاوے کے لیے نہیں کی جاتی۔ میرے عزیزو، بہت سارے لوگ ایش وینسڈے مناتے ہیں۔ آپ کو میں بتاتا ہوں کہ ایش وینسڈے کی جو حقیقت ہے وہ کیا ہے۔ یہ جو ایش وینسڈے کا کنسیپٹ ہے، یہ جو روایت ہے، یہ جو رسم ہے، یہ رومی تہوار روم کی بت پرستی سے نکل کے آیا ہے۔ جیسا کہ آپ نے سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا اور موویز میں دیکھا بھی ہوگا کہ پرانے زمانوں میں لوگ مرنے والوں کے سر پر راکھ ڈالتے تھے اور اسے پوجا کا حصہ سمجھتے تھے۔
میرے عزیزو یہ انسان کی بنائی ہوئی رسم ہے، نہ کہ خدا کی دی ہوئی کوئی تعلیم۔ بہت سارے لوگوں کا میرے عزیزو یہ بھی کنسیپٹ ہے، وہ یہ مانتے ہیں کہ انسان خاک ہے اور خاک میں لوٹ جائے گا، وہ پیدائش کا حوالہ بھی دیتے ہیں۔ میرے عزیزو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب تک یسوع مسیح نے ہمارے لیے جان نہیں دی تھی، یسوع مسیح ہمارے لیے قربان نہیں ہوئے تھے، ہم خاک تھے اور ہم خاک میں لوٹ جاتے تھے۔ لیکن اب خداوند کا شکر ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا، انہوں نے ہمارے لیے جان دی، قربانی دی، صلیب پہ چڑھے، خاک میں خاک نہیں بنتے بلکہ مسیح میں سو جاتے ہیں، اور جب یسوع مسیح واپس آئیں گے میرے عزیزو ہم دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ایش وینسڈے نہ منائیں تو ہم کیا کریں؟ ہمیں مسیحی ہوتے ہوئے کیا کرنا چاہیے؟ ایک مسیحی ہوتے ہوئے میرے عزیزو ہمارا پہلا فرض یہ ہونا چاہیے کہ ہم کسی بھی رسم کو، کسی بھی رواج کو، کسی بھی بدعت کو ہم منا رہے ہیں، اسے سیلیبریٹ کر رہے ہیں، چرچ میں وہ شامل ہوئی ہے، تو ہم اس کو بائبل میں سے پرکھیں، کیا وہ بائبل کے مطابق ٹھیک ہے؟ کیا وہ بائبل کے مطابق درست ہے؟ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں ہمیں اسے پرکھنا چاہیے۔ اگر کوئی چیز بائبل میں نہیں لکھی اور بائبل ہمیں گائیڈ نہیں کرتی تو اس چیز کو میرے عزیزو، اس رسم کو، اس رواج کو، اس تہوار کو ہمیں نہیں اپنانا چاہیے۔ اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اصل جو نجات ہے، اصل جو توبہ ہے وہ یسوع مسیح کے خون میں ہے، نہ کہ کسی انسانی روایت میں۔ کہ کلسیوں کے خط اس کے 2 باب اس کی 8 آیت میں لکھا ہے، خبردار کوئی شخص تم کو اس فلسفی اور لا حاصل فریب سے شکار نہ کر لے جو انسانوں کی روایت اور دنیاوی ابتدائی باتوں کی موافق ہے، نہ کہ مسیح کے موافق۔ یہ عزیزو یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ کوئی بھی ہمیں کسی فلسفے یا روایت یا رسم و رواج سے اپنا غلام نہ بنا لے، وہ انسانی روایت یا دنیا کی بنیادوں پہ مبنی ہو۔ میرے عزیزو ہم نے یسوع مسیح کے وسیلہ سے نجات پائی ہے، کسی تہوار، کسی راک یا کسی مذہبی رسم سے نہیں۔ ہم نے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے اور جھوٹی تعلیمات سے میرے عزیزو بچ کے رہنا ہے۔ اگر میرے عزیزو آپ حقیقی مسیحی بننا چاہتے ہیں تو آپ یسوع مسیح کی تعلیم پہ غور کریں، بائبل کو پڑھیں، دعا کریں اور کلام کی تعلیمات پر عمل کریں۔ دنیا میرے عزیزو ہمیں بہت سارے غلط نظریات دیتی ہے، کیونکہ شیطان یہی چاہتا ہے کہ ہم ہمیشہ صحیح اور غلط میں کنفیوز رہیں اور ہم کبھی بھی صحیح چیز کا فیصلہ نہ کر سکیں، اور اس کا بہترین حل یہی ہے کہ ہم زندہ پاک کلام کو پڑھیں، سمجھیں اور اس کی تعلیمات پہ عمل کریں اور ہمیشہ اس پہ کھڑے رہیں۔ اگر یہ پیغام میرے عزیزو آپ کے لیے برکت کا باعث بنا ہے تو اس پیغام کو لائک کریں، شیئر کریں اور دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس چیز کو سمجھیں اور اس میں سے نکلیں اور کلام کی سچی باتوں کو فالو کرنا شروع کریں۔ چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ میں آنے والے دنوں میں اس طرح کے مزید ٹاپک آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ تھینک یو سو مچ، گاڈ بلیس یو۔